اسلام تو داخلے کا نام ہے. ایک شخص یونیورسٹی میں یا کالج میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا بس داخلہ لے لینا اس کے لیے کافی ہوگا، یا وہ باقاعدہ کلاس اٹینڈ کرے گا، اسباق یاد کرے گا، پھر امتحان کی تیاری کرے گا؟ صرف مسلمان ہو گئے، اس کے بعد ہم بھول گئے کہ ہمارا اگلا مرحلہ کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں. جو می گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو جانتا ہوں. تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی کے دائرے میں آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا. اب ہم حضور کے غلام ہیں، جو حضور کہتے جائیں گے وہ ہم مانتے چلے جائیں گے. لیکن ہم نے بہانے تراش لیے عمل گریزی کے. آج 10 آدمی اکٹھے بیٹھتے ہیں، 5 لوگ جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور باقی بھی اس بات میں سر ہلاتے ہیں جس طرح بڑی فلسفے کی بات کہہ دی ہو. جی واہ ہاں ٹھیک ہے، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا. میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخص کہہ رہے دین پہ چلنا مشکل ہے جو مسجد میں آتا ہے تو باہر پہرے دار کھڑا ہے اس کو ضرر نہ پہنچے، اندر موسم کے مطابق گرم اور ٹھنڈا پانی دستیاب. پھر جب وہ اندر گیا تو اندر مخملی قالین بچھے ہوئے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے. جو مخملی قالینوں پر اور مسلوں پہ سجدہ کرتا ہے اور ٹھنڈے اور گرم ماحول میں موسم کی مطابقت میں راحت پاتا ہے، وہ کتنے نخرے سے کہتا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا نہیں کہ دین پہ مشکل ہے، اور ہم خام خواہ کہہ رہے جی آج کل بڑا اوکھا ہو گیا دین پہ چلنا. میاں اس نے تو نہیں کہا جس کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے گئے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، کوئلوں کے اوپر رکھا گیا، بدن پہ پیٹھ پہ کوڑے مارے گئے، لیکن بلال کی زبان سے احد احد کے نغمے سے امیہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کوڑے مارتا ہے اور حضرت بلال آگے سے مسکراتے. کسی نے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا ظالم آقا تمہیں کوڑے مارتا ہے اور تم آگے سے مسکراتے ہو، بات سمجھ میں نہیں آئی. تو بلال حبشی نے جو جواب دیا ذرا میں آپ کی اس پہ توجہ چاہوں گا. بلال حبشی نے کہا کہ تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں ہے. کہا تم مٹی کا برتن خریدنے جاؤ، مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا تم مٹی کا پیالہ خریدو تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو. زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو محبت یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم محب ہیں، بلکہ محبت جو ہے وہ امتحان مانگتی ہے. محبت ہو تو پھر کربلائیں سجتی ہیں، محبت ہو تو پھر پا بجولا کیا جاتا ہے، محبت ہو تو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو محبت امتحان مانگتی ہے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ اب امتحان دو. ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آنکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. تو جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے تقاضے نبھانے پڑیں گے. ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کریں. تیسری بات جو ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت. حق سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی نے یہاں 3 قول بیان کیے ہیں. حق سے مراد اسلام ہے، حق سے مراد توحید ہے، اور حق سے مراد قرآن ہے. یعنی اگر اسلام لائے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا وظیفہ عمل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ پیش کرو یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے تمہاری وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے
तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। और ये तुम्हारी पहचान कब्र में भी होनी चाहिए और ये तुम्हारी पहचान हशर में भी होनी चाहिए। जब तुम लहद में जाओ तो मुनकर नकीर भी पहचाने कि ये हुजूर का गुलाम आ गया, और जब लहद से निकलो हशर में भी पहचाने जाओ ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम आ गया। अपनी वज़ाकत और अपना तर्ज जिंदगी ऐसा बताओ कि दूर से पता चले कि हुजूर के गुलाम हैं। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, दुनिया में भी उनके दम से